بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 9 فروری بدھ کا دن اور سن 2022 حسب معمول شام کا پروگرام آپ کا اپنا میزبان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ سلام قبول کیجئے ناظرین۔ کسی ملک کا ایک بادشاہ کہتے ہیں بہت جابر اور ظالم تھا۔ اس نے اپنی رعایا پر ٹیکسوں کی بھرمار کی ہوئی تھی۔ جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ٹیکس کے نام پر وصول کر لیتا اور ناجائز اور جائز سبھی طریقوں سے عوام کا جینا دوبر کیا ہوا تھا۔ ان کا جینا دم میں ان کا دم ناک میں کیا ہوا تھا۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ ایک دن کیا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا اس کے دل میں آتی ہے، تو بادشاہ سلامت اپنے پورے ملک میں ڈنڈورا پٹواتے ہیں کہ شہر کے میرے ملک کے جتنے معتبر لوگ ہیں وہ فلاں دن فلاں ٹائم پہ ہمارے دربار میں پیش ہو جائیں، میں نے ایک خاص اعلان کرنا ہے۔ لو جی، پھر اس پہ عمل درآمد ہوا، شاہی حکم نامہ تھا، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، آ کے بیٹھ گئے، جتنے معززین علاقہ تھے آ گئے۔ اس نے کہا کہ جی میں اپنی پچھلے کیے ہوئے ظلموں کی، جبروں کی، ناانصافیوں کی آپ تمام لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، اور آئندہ یہ سارا کچھ بند کر کے میں آپ کے ساتھ نرم اور صلہ رحمی کا سلوک کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ ٹیکسوں میں خاصی نرمی دی جائے گی اور اکثر ٹیکس معاف کر دیے جائیں گے، اور شاہی خزانہ بھرنے کی بجائے میں عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کروں گا۔ اب کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی، انہوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ بادشاہ کیا اور اس کا رویہ کیا ہوا کرتا ہے، اور اب یہ کہہ کیا رہا ہے، بات کچھ سمجھ میں کچھ پلے پڑنے والی ہے نہیں۔ خیر لوگوں نے یہ سوچا کہ چلو یہ تو وقت بتائے گا کہ یہ بادشاہ کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے۔ سارے لوگ اٹھے اور اپنے اپنے گھروں کو ہو لیے۔ سینئر وزیر جو پاس بیٹھا تھا اس نے بادشاہ سلامت سے کہا حضور اگر گستاخی نہ ہو تو میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا پوچھو۔ کہنے لگا بات یہ ہے کہ یہ اچانک آپ نے کیا کر دیا، اس طرح تو قومی خزانے کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور آپ کے پرکھوں کی کمائی ہے جو ہے وہ بھی اللے تللوں میں لگی جائے گی، جس کی اچانک ملکوں کو ضرورت پڑ جایا کرتی ہے۔ بعض اوقات کوئی دشمن حملہ کر دیتا ہے، کوئی قحط آ جاتا ہے، کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے کہ خزانے کی ضرورت فوری طور پر اور بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، اور آپ نے اس کے منہ عوام کے لیے کھولنے کا ارادہ اور فیصلہ کر لیا، اور وہ بھی بغیر سوچے سمجھے، بغیر مشورہ کیے۔ ہوا کیا ہے اصل میں؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا سنو، اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں ایک دن شکار کے لیے جنگل میں جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک لومڑی بھاگ رہی تھی، اس کے پیچھے ایک خونخوار کتا دوڑ رہا تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے لومڑی جیسے ہی اپنے بل کے پاس پہنچی تو کتے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی، اور یوں اس کی آدھی ٹانگ کتے کے منہ میں رہ گئی اور باقی آدھی ٹانگ لے کے وہ اپنے بل میں چلی گئی۔ اس کی جان تو بچ گئی، لیکن تاحیات وہ لولی لنگڑی ہو گئی، معذور ہو گئی، اپاہج ہو گئی لومڑی۔ کچھ دنوں کے بعد میں دوبارہ شکار پہ گیا تو مجھے ایک عجیب سا منظر نظر آیا کہ وہی خونخوار کتا کسی مسافر کے اوپر بے جا بھونک رہا تھا، اس کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ مسافر نے ایک وزنی پتھر لیا اور دھڑل سے دے مارا اس کی ٹانگوں پر، ٹھیک اس کی پچھلی ٹانگ پہ لگا اور اس کی ٹانگ کتے کی موقع پر ٹوٹ گئی۔ وہ اپنی ٹانگ کو گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا۔ ان واقعات کا سلسلہ، یہ سیریز ابھی تھمی نہیں ہے۔ اب
कुछ ही दिनों के बाद मैं इससे अगला माजरा क्या देखता हूं कि वो आदमी, वो मुसाफिर अपने घोड़े पे बैठा हुआ एक दरख्त के नीचे घोड़ा बांधकर कहीं सफर कर रहा था। घोड़ा बांधकर वो उसके घोड़े को, अपने घोड़े को बांधने की तैयारी कर रहा था, उसको जकड़ने की, कि उसके घोड़े ने धुलती मारी अचानक से पूरे जोर के साथ, और उस आदमी का एक टांग टूट गई और वो हमेशा के लिए अपाहज हो गया, माजूर हो गया। मैंने उस माजूर जख्मी शख्स को उठवाकर अपने दरबार में मंगवा लिया, उसकी मरहम पट्टी की और उसको कुछ पैसे रकम वकम देकर उसको रवाना किया कि अपने मुल्क, अपने देश, अपने शहर में चला जाए। कुछ ही अरसे के बाद मैं बाहर को निकला तो वो शख्स मुझे मिल गया। मैंने उसे और उसने मुझे पहचान लिया। उसने कहा, बादशाह सलामत, बात ये है कि आपने मुझे इनामो इकराम से नवाजा था, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, नवाजिश। लेकिन मेरे साथ हादसा ये हुआ है कि मेरी कुल कायनात, मेरी जमा पूंजी कमाई, वो एक घोड़ा ही था। भागते भागते एक दिन वो गड्ढे में गिरा और उसकी पिछली एक टांग टूट गई। बादशाह सलामत कहते हैं कि मेरे जहन में वो पहले वाक़े से लेकर इस वाक़े तक सारे वाक़यात एक नक्श होते गए, प्रिंट होते गए, और इन्होंने एक ऐसा गहरा असर छोड़ा जो मुझे एक बहुत बड़ा सबक दे गया, जो उस्ताद भी नहीं दे सकता था। मुझे ये समझ आ गई कि ये इंसाफ़े कुदरत है, ये जो मुझे दिखाया जा रहा है, ये वाक़यात का एक सिलसिला जो मेरी आंखों के सामने हो रहा है, ये मुझे कुछ समझाने के लिए हो रहा है, ये फजूल और बेकार नहीं है। लिहाजा मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि मैं अल्लाह की लाठी चलने से पहले ही अपने गुनाहों का, अपने जबर का, अपने जुल्म का अजाला कर लूं, अपनी जिंदगी में ही अवामुन नास को जो दुख दिए हैं उनका तदारक कर दूं, उनके जख्मों पे मरहम रख दूं। ये वजह थी मेरे बदल जाने की, क्योंकि मैंने देखा कि जैसे को तैसा मिलता है। मुझे पता चल गया कि इस दुनिया में मेरे साथ भी, मेरा अंजाम भी यही होने वाला है। खैर, वजीर ने सारी बातें गौर से सुनी, लेकिन वजीर बड़ा समझदार, तजर्बाकार और खड़पैंच किस्म का आदमी था। अब उसकी जो शैतानी खोपड़ी थी वो उल्टा घूमी। उसने कहा कि बादशाह का दिमाग खराब हो गया है, ये सोच, ये रवैया किसी बादशाह का नहीं हो सकता, ये तो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। तो यही सही मौका है कि बादशाह को तख्त से हटाकर मैं खुद बादशाह बनूंगा। अब उसने इस काम के लिए महल में मौजूद दूसरे वज़रा के साथ ग्रुपिंग शुरू कर दी। एक दूसरे के साथ उन्होंने मीटिंग्स करके ओहदे भी बांट लिए कि आपको ये लगा दिया जाएगा, आपको वो, और आपको बड़े बड़े ओहदे और जागीरें दी जाएंगी। तकरीबन 90% मुलाजमीन महल के और दूसरे वज़ारा को उसने अपने साथ मिला लिया। इस गंदी घटिया हरकत पे का अमल करने के लिए, उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। कुछ ही दिनों में, अभी उन्होंने अपना शब खून नहीं मारा था कि वो वजीर साहब महल की छत से नीचे उतरते हुए सीढ़ियों से गिरे और उनकी गर्दन टूट गई। अब वो मौतो हयात की कश्मकश में था। बादशाह ने उसको पकड़ा, उसको लटाया, शाही तबीबों को बुलवाया, डॉक्टरों, हकीमों को बुलवाकर उसकी इलाज मुआवजा शुरू किया, उसकी खिदमत गुजारी शुरू की। वो रोने लग गया बादशाह की हरकत देखकर, और उसने कहा, हुजूर, अब मैं तो मरने जा रहा हूं, मगर मैं कुछ आपको खास बात बता दूं।
اس نے کہا بتاؤ کیا خاص بات ہے؟ تو وہ اس نے اپنی ساری پلاننگ بادشاہ کو بتا دی کہ میں یہ کرنے جا رہا تھا، یہ منصوبہ بندی چل رہی تھی یہاں پہ۔ بادشاہ سلامت کے چہرے پہ بجائے غصے کے مسکراہٹ آئی، مسکرا کے کہنے لگے ابے ناہنجار، تو ابھی تک یہ نہیں سمجھا کہ اس دنیا میں جو کچھ بوتا ہے نا وہی کاٹتا ہے۔ گندم کا بیج بو کے آپ یہ توقع کریں کہ میں یہاں سے گنے کی فصل کاٹ لوں گا، کماد کاٹ لوں گا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ قانون قدرت کے ہی خلاف ہے۔ لیکن یہ بات مجھے تو سمجھ آ گئی، لیکن تیری سمجھ میں نہ آئی اور تو اس انجام تک پہنچا اپنی غلط سوچ اور غلط حرکت کی وجہ سے۔ یہ تھا جی آج کی کہانی۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ بادشاہ سلامت کی ساری رعایا بڑی خوش و خرم اور خوشحال زندگی گزارتے رہے۔ ملک دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتا گیا، ہمسایہ ملکوں سے آگے نکلتا گیا، اور بادشاہ کے لیے اس کی رعایا ہی فوج بن گئی۔ اس کے جانثار انہی لوگوں میں سے پیدا ہو گئے جو اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے نیکی کا بدلہ نیکی اور برائی کا بدلہ برائی۔ یہ تھی جی آج کی کہانی۔ اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا آج کا سوال۔ تو آج کا سوال کرنے سے پہلے ہم جائیں گے پہلے پچھلے سوال پر اور اس کے جواب پر۔ پچھلے پروگرام میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتائیں کہ جو بچپن میں ہم سنتے آئے ہیں کہ مرغی پہلے آئی تھی یا انڈا، تو آپ نے مجھے یہ بتانا تھا کہ آپ کا جواب کیا ہے۔ تو جو نئی اور جدید تحقیق آئی ہے نا، جو میں نے پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں جی مرغی دنیا میں پہلے آئی تھی۔ مطلب مرغی کیسے آئی؟ جیسے حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں کے بغیر باپ کے اس دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اس دنیا میں تشریف لائے، بالکل اسی طرح سے۔ اور اس مرغی نے انڈا دیا اور یوں مرغیوں کی نسل چلتی گئی۔ اب آپ کی رائے سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن میں نے تو یہی پڑھا اور یہی دیکھا ہے اب تک۔